السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوچنا ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ وزیر اعظم کا 2 روزہ دورہ ترکیہ، اس کی اہمیت، اس کی افادیت اور جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس پہ بات کریں گے۔ کل ہم نے بات کی تھی PNS خیبر کی افتتاحی تقریب، اس سے انہوں نے خطاب بھی کیا، اور آج بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ انقرہ میں ترکیہ پاکستان بزنس کونسل سے خطاب کیا ہے اور اپنی ٹریڈ کو، یعنی جو اس وقت ہمارا تجارتی حجم ہے، اس کو $5 بلین تک بڑھانے کی بات کی۔ اس کے علاوہ جو ترکیہ کے سرمایہ کار ہیں یا تاجر برادری ہے، ان کو کہا ہے کہ ماضی میں کچھ آپ کو تکلیف ہوئی، آپ کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، آپ کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہم پوری کوشش کریں گے ان مشکلات کو دور کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ بیجنگ کی طرح ترکیہ کمپنیوں کو بھی پاکستان میں دعوت دیتے ہیں ایک مرتبہ پھر کہ وہ پاکستان میں آئیں، انویسٹمنٹ کریں، اور ڈیفینیٹلی ترکیہ اور پاکستان کے جو ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، ایک ثقافتی ہمارے روابط ہیں، ایک کلچرل ویلیوز جس کی ہم بات کرتے ہیں، بوتھ سائڈ پر کافی ایک دوسرے سے ہم آہنگی بھی پائی جاتی ہے۔ اس کو آگے بڑھانا ہے اور جدید خطوط پر اس کو استوار کرنے اس حوالے سے بات کریں گے۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاروق، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سینئر صحافی، تجزیہ کار۔ آپ ترکیہ کے حالات کو بھی سمجھتے ہیں اور پاکستان اور ترکیہ کے درمیان جو تجارتی تعلقات ہیں اس پر بھی آپ کی گہری نظر ہے، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر منور حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، استاد ہیں، پڑھاتے ہیں، ماہر ہیں بین الاقوامی امور، قائد اعظم یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ شاہد کیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، فارمر ایمبیسڈر ہیں۔ شاہد کیانی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ فاروق عادل صاحب، سب سے پہلے ڈیولپمنٹ ہوئی اور یہ نون لیگ کے دور میں ہی ہوئی تھی، PNS خیبر کی افتتاحی تقریب تھی، اس سے پرائم منسٹر نے خطاب بھی کیا۔ اس دورے کی تھوڑی سی افادیت پر روشنی ڈالیے گا۔ ویسے تو اگر قیادی صاحب سے بات ہوتی کہ بہت بہتر تھا، لیکن اب آپ نے کہہ دیا تو چند جملے۔ ایک تجارت کی بات اب ہو رہی ہے، اسٹریٹجک جو ہمارے تعلقات ہیں اس پر بھی ہم بات کر چکے۔ ایک تیسرا پہلو ہے جو ابھی ڈسکس نہیں ہوا۔ ترکی گزشتہ کم از کم 1 دہائی سے یہ محسوس کر رہا ہے کہ دنیا، خاص طور پر جو ہمارے جیسے ملک ہیں، ترکی، پاکستان، مسلم ورلڈ یا اور ترقی پذیر ممالک، ایک نئے قسم کے استحصال کا بلکہ استعمار کا ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یعنی اس کو 19ویں صدی میں دیکھیں تو ایک طرح سے یہ تھا کہ یعنی زمینوں پہ قبضہ کیا جاتا تھا، جیسے برطانیہ یہاں آیا، فرانس کچھ ممالک میں گیا، اور بھی ممالک تھے۔ اب ایک وہی استعمار ایک نئی شکل میں سامنے آیا ہے۔ ابھی چند ماہ پہلے ایک جگہ ہے بردر ترکی میں، وہاں محمد عاکف ایرسوئی یونیورسٹی ہے۔ اس یونیورسٹی میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی جس میں رجب طیب ایردوان بھی گئے، اور انہوں نے یہ اقبال اور محمد عاکف ایرسوئی جو ہیں یہ ان کے قومی ترانے کے خالق ہیں، اور اقبال اور ان کا زمانہ ایک سا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اقبال کا کلام جو پیام مشرق، خاص طور پہ جو فارسی کلام ہے، وہ ایک دفعہ ایرسوئی صاحب نے دیکھا، ان کی ابھی کبھی ملاقات نہیں ہوئی، رابطہ بھی نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی جو کچھ میں سوچتا ہوں، جو کہتا ہوں، وہی کچھ تو اقبال بھی آج وزیر اعظم نے بھی علامہ محمد اقبال کے 2 اشعار بھی پڑھے وہاں جی۔ پہ۔ تو یہ دونوں جو شعراء ہیں، ان کی فکر بھی ایک سی تھی اور ایک انداز میں سوچتے ہیں۔ تو ہم بردر یونیورسٹی کی بات کر رہے تھے، تو بردر میں طیب ایردوان صاحب نے یہ کہا کہ 19ویں صدی اور 18ویں صدی کے بعد جن ہم مسائل کا شکار ہوئے اور ہمارے خطوں پر یلغار ہوئی، ہم پہ قبضہ ہوا، ہمیں غلام بنایا گیا یا غلام بنانے کی کوشش ہوئی، اب وہی استعمار ایک نئی شکل میں ہم پر حملہ آور ہو رہا ہے، فکری طور پر بھی، تہذیبی انداز میں بھی، اور اس کے علاوہ جو ہمارے وسائل ہیں ان پہ قبضے کی صورت میں بھی، اور دیگر مسائل۔ تو اس مرحلے پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ماضی میں جو مسائل تھے، یعنی 19ویں صدی میں خاص طور پر، اس موقع پر بھی اقبال اور ایرسوئی تھے جن کی فکر بروئے کار آئی، اور ان دونوں معاشروں میں، یعنی بر صغیر پاک و ہند کا جو مسلم بر صغیر ہے اس میں بھی اور ترکی میں بھی ایک نئی فکر پیدا ہوئی۔ اس کے نتیجے میں ایک فکری جدوجہد ہوئی، وہاں بھی آزادی آئی، اور خاص طور پہ جو مصطفیٰ کمال پاشا ایک نئی بیداری لے کر آئے۔ اسی طرح ہماری طرف علامہ اقبال اور قائد اعظم کے جدوجہد اور ان کی فکر کے نتیجے میں ایک بیداری پیدا ہوئی۔ تو اس بیداری میں طیب ایردوان خاص طور پر یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور ترکیہ مل کر
اس معاملے میں ایک یعنی نظریاتی جدوجہد کا آغاز کریں. نظریاتی جدوجہد تو کا ایک اس کا پہلو یہ ہے. اس کے علاوہ وہ تو اس آپ پہ ہم مزید بھی بات کرتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی آپ نے صحیح کہا کہ شاید کیانی صاحب سے زیادہ کون بہتر سمجھ سکتا ہے ہمارے سفارتی تعلقات کس نہج پر ہیں. اور ہم ہمیشہ کیانی صاحب نئے باب کے آغاز کی بات کرتے ہیں، جدت کی بات کرتے ہیں، عصر حاضر کی تقاضوں کی بات کرتے ہیں. آپ نے دیکھا نیو فارمیشنز ہوئی، ڈیفینیٹلی ہم جیو پالیٹکس پہ تم نہیں پڑھنا چاہتے، ہمیں مجبوراً جیو پالیٹکس کا حصہ بننا پڑتا ہے. حالات خطے میں جو ہماری ریجنل اپروچ ہے، ترکیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کی کیا امپورٹنس ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب نے وہ اکنامکس کی جو ہماری ان کے ساتھ کامنالٹیز ہیں، یہ ہسٹوریکل کامنالٹیز ان کے متعلق ابھی انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے بات کی، بڑی بالکل صحیح کہا. لیکن اب حالات یہ ہیں کہ جی معاشیات جو ہے، اکنامکس جو ہے، اکنامک ریلیشن شپ وہی اصل تعلقات ہیں. کیونکہ ہم سنتے تو رہتے ہیں کہ جی برادرانہ تعلقات ہیں، لیکن اب خلیجی ممالک کے ساتھ دیکھیں تو ان کے تعلقات اس وقت ہندوستان کے ساتھ بہت زیادہ ہیں. کوئی تنقید نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ اکنامکلی انہوں نے، ہندوستان نے خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات اپنے بڑھائے، انہوں نے بھی ان کے ساتھ بڑھائے. یہاں پر ہمارے تعلقات ترکی کے ساتھ اکنامک اور ڈیفنس میں بہت آگے جا چکے ہیں. اور ابھی جو وزیر اعظم صاحب کی وہاں پر جو وزٹ تھی، وہ بڑی اس کی اہمیت ہے کہ ایک تو ڈیفنس کوآپریشن ہے جس کے اندر وہ کیا نام نیوی کے جہاز بن رہے ہیں، جس کے اندر ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی ہو رہی ہے. یہ بہت کم ممالک ہیں جو آپ کو ڈیفنس ٹیکنالوجی بھی دیتے ہیں. پھر جو آج جو وہاں پر انویسٹمنٹ کانفرنس ہوئی تھی، جس کے اندر وزیر اعظم صاحب نے ایڈمٹ کیا کہ جی ترکی کے جو یہاں پر کئی دفعہ جو کمپنی ہیں ان کے ساتھ کوئی اچھی طرح سے لک آفٹر نہیں کیا گیا، ان کے مسئلے مسائل رہے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو وعدہ کرتے ہیں کہ جی، جس طرح انہوں نے کہا نا کہ انویسٹر ول بی مائی ماسٹر، کہ جی ہم ان کو ایک اسپیشل اسٹیٹس دیں گے، آپ آئیں ہمارے ملک میں کریں. اور 10,000 وہ جو میگا واٹ کی جو بات کی نا سولر کی، وہ بہت کی اہمیت ہے. کیونکہ انہوں نے صاف کہا کہ ہم تو تیل خرید ہی نہیں سکتے، اور تیل کی وجہ سے ہمارے ساتھ جو اکنامک جو ہمارے پاس امپیکٹ ہوتا ہے، ہم اس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ IMF میں جانے کا جو مسئلہ مسائل ہمارے انہی وجہ سے ہیں. تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ ان کو بلایا ہے اور ان کے ساتھ انویسٹمنٹ، ان کو پھر ایشورنس دی ہے کہ جی آپ آئیں اور ہم آپ کو لک آفٹر کریں گے. اپنی غلطیاں بھی مانی ہیں اور آگے دیکھنے کو کہا ہے. تو بڑی امپورٹنٹ. اور یہ ایک اور امپورٹنٹ چیز جو اصل ہے کہ پوری مسلم ممالک اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا یا تو ملیشیا ہے یا ترکیہ ہے جس کے پاس جو اکنامکلی جو ہے اس کی کچھ سٹینڈنگ ہے. تو ہم ان سے سیکھنا چاہتے ہیں. اور پھر پاکستان کی ترکی کے ساتھ کوئی مسئلے مسائل ہی نہیں ہے، کوئی کسی چیز کا ڈفرنس نہیں ہے. اور دونوں ممالک کے اوپر ظاہر ہے بڑی دیر عرصہ دراز سے ویسٹرن کنٹریز کی کیا جو ہے ایک وہ پریشر رہا ہے کے ساتھ، جو ریجن تقریباً ایک ہی ہے. ترکی حالانکہ یورپ کے طرف کھلتا ہے، لیکن ایک ریجن ہے جس کے ساتھ پاکستان کے پرانے تعلقات بھی رہے ہیں. ان علاقے میں مسئلے مسائل بھی ہیں کیونکہ ان کا بھی روس کے ساتھ بارڈر ملتا ہے، ہم روس کے قریب ہیں. تو مسئلے مسائل رہے ہیں، لیکن ہم ان سے سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں. اور ترکی کا سب سے امپورٹنٹ چیز میں بتاؤں کہ ترکی پاکستان کے مسئلے مسائل جو ہیں، اکنامک ہیں یا ڈیفنس کے مسائل ہیں، اسٹریٹجک مسائل ہیں، اس کو سمجھتا ہے اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. بالکل کیانی صاحب، آپ نے بڑے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ایک تو ہمارے ڈاکٹر فاروق عادل صاحب نے جس نظریاتی جد و جہد کی بات کی، اس میں مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر پر پاکستان اور ترکیہ کا ایک ہی موقف رہا ہے. اور بعض اوقات تو فلسطین کے حوالے سے اور غزہ کے جو معاملات ہوتے ہیں اس پر تو بڑا ہارش اور بڑا ایگریسو ٹون نظر آتی ہے ہمیشہ ترکیہ کی. لیکن جس طرح کیانی صاحب نے بڑے ایک اہم پہلو کہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر جو ہے وہ دو ممالک میں جب بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو تب تک یہ ٹرانسفر نہیں ہوتا. اور یہ ڈیفینیٹلی PNS خیبر بھی بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے. تو ڈیفنس کوآپریشن کی کیا اہمیت ہے؟ ایک طرف عام ریس آپ دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا اس طرف پڑی ہوئی ہے، ہمیں مجبوراً طاقت کے توازن کو بھی برقرار رکھنا ہے. تو کیا ترکیہ کے ساتھ مزید اس حوالے سے بھی پیش رفت ہونی چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے شو میں مدعو کیا. میں فاروق صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. فاروق صاحب نے جس پہلو کے اوپر روشنی ڈالی ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. وہ کیوں اہمیت کا حامل ہے؟ چونکہ ایک فلسفی کے اندر ایک ڈیبیٹ ہے ہیگل اور مارکس کے درمیان میں.
ہیگل یہ سمجھتا ہے کہ سب سے پہلے آئیڈیا ہے، اور آئیڈیا آپ کی سوشو اکنامک اینڈ پولیٹیکل پریویلنٹ کنڈیشن کو کنسٹرکٹ کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر نظریاتی طور پہ آپ کے درمیان میں ہم آہنگی نہیں ہے تو باقی چیزوں کے اوپر آپ آگے نہیں چل پاتے، نہیں بڑھ سکتے۔ ایون ہماری جو امریکہ کے ساتھ تعلقات تھے، بنیادی طور پر شروع میں ہم نے نظریاتی ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی، جو کہ پرائم منسٹر اس وقت کے پرائم منسٹر لیاقت علی خان صاحب کی بہت ساری اسپیچز ہیں۔ دوسرا یہ کہ ٹرکی کے ساتھ ہمارے ہسٹوریکل، کلچرل اور پھر جو ہمارا بلیف سسٹم ہے اس کے اندر بھی ایک کامنالٹی نظر آتی ہے۔ ٹرکی کا ان ون وے اور دی ادر انفلوئنس رہا ہے ہمارے ہاں، اور اس کا تاریخی پس منظر میں اگر آپ دیکھیں کہ خلافت پوری دنیا میں، لیکن خلافت موومنٹ جو ہے وہ جو مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر کے زمانے کے اندر، وہ اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ یہاں کے لوگ ٹرکی کے حوالے سے سینسیٹیو ہیں۔ تیسری جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جان گالتونگ، انہوں نے ایک تھیری دی ہوئی ہے، اسٹرکچرل تھیری آف امپیریلزم۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پیریفرل نیشنز یا جو اسمالر نیشنز ہیں ادر دین سینٹر نیشنز، ان کے اندر ہم آہنگی جب تک پیدا نہیں ہوگی تو سینٹر نیشنز کی جو ڈومیننس ہے یا جو ہیجمونک جو ڈیزائن ہے تھرو سرٹن اسٹرکچر، اس کو آپ ایروڈ نہیں کر سکتے۔ تو اس حوالے سے بھی ٹرکی کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں، جس کی طرف آپ نے اشارہ دیا، چاہے وہ اکنامک ڈپینڈنسی ہو، جس کے حوالے سے کیانی صاحب کا اشارہ تھا کہ اکنامک کوآپریشن ہونا چاہیے، آئیڈیولوجیکل کوآپریشن ہونا چاہیے، سوشل کوآپریشن ہونا چاہیے، پھر ٹیکنالوجیکل کوآپریشن ہونا چاہیے، تو وہ ڈپینڈنسی ویسٹ کے اوپر تب بھی ختم ہوگی۔ پھر چوتھی امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ٹرکی اور پاکستان دو ایسے ممالک ہیں جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ دیا، کبھی ان کے حالات آپس میں تعلقات خراب نہیں ہوئے، چونکہ ہمارے درمیان میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ دیر از نو ifs and buts، یعنی وہ ہمیں مشکل وقت میں کام آتے رہے، اور ہم کشمیر کے اوپر ان کی سپورٹ تھی اور ہم نے سائپرس کے اوپر ان کی سپورٹ کی۔ وہ سٹارٹ ہونے کو ہے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنا نور خان بیس ایئرپورٹ پہ بیٹھ کے ابھی انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ جلسہ گاہ میں ابھی تک ٹوٹل جو وہاں پہ لوگ پہنچے ہیں وہ کوئی 8-10 ہزار کے قریب ہیں، اور جو ریلیز پنجاب کی اور KPK کی طرف سے آ رہے ہیں ان کی بھی جو ساری تعداد ہم نے اسیس کروائی ہے تو وہ بھی کوئی اسی کے قریب ہے۔ یعنی یہ انسانوں کا جو سمندر انہوں نے اکٹھا یہاں پہ کرنا تھا، اس کا ٹوٹل فگر جو ہے میرا خیال ہے کہ 15-16 ہزار 12-15 ہزار کے اوپر آ کے جو ہے وہ ختم ہوگا۔ تو اب یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ 12-15 ہزار لوگوں کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ اس وقت پنجاب پولیس کے کوئی 8 سے 10 ہزار لوگ جلسہ گاہ کے اطراف میں جو ہے وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد پولیس، رینجرز، FC اور اسلام آباد پولیس کے لوگ جو ہیں وہ کوئی تقریباً 16 ہزار کی تعداد میں وہ 2 شفٹوں میں جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ تو یہ 15-16 ہزار کے انسانوں کے سمندر کی حفاظت کے لیے وہ تقریباً 26 ہزار جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ صبح 8 بجے سے جو ہے وہ ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ اب کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے، کتنا خرچ ہو رہا ہے، اور خواہ مخواہ کس ہیجانی کیفیت میں ملک کو، لوگوں کو جو ہے وہ مبتلا کیا گیا ہے، اور اس سے حاصل کیا ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے تو سمجھی ہیں، لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہیں، اسی لیے لوگوں نے ان کے لانگ مارچ کا بھی بائیکاٹ کیا، اور اب جلسے کا آج کی یہاں پہ گیدرنگ کا بھی بائیکاٹ کیا ہے۔ لیکن یہ جو 15-16 ہزار لوگ پورے ملک سے جو ہے جن کے ذہنی توازن جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے، اور وہ ہر قیمت پہ جو ہے وہ اپنے سیاسی مخالفین کو اور ملک کو جو ہے وہ عدم استحکام کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، تو اللہ کرے کہ ان کی بھی سمجھ میں یہ بات آج آ جائے۔ اگر اس سے پہلے نہیں آئی تو آج یہ سمجھ لیں اور معاملات کو جو ہے سیاسی اور جمہوری انداز سے جو ہے وہ آگے بڑھائیں، بجائے اس کے کہ اس جو ہے وہ محاذرہ کی سیاست کو، جس سے انہیں نہ کچھ ملا ہے اور نہ ہی وہ اس قابل ہیں کہ اس کو کوئی بہتر انداز سے آگے بڑھا سکیں۔ جیسا کہ آپ نے سیاسی طور پہ ان کو دعوت دی ہے کہ سیاسی معاملات سیاسی طور پہ ہی حل ہونے چاہیے، اس کے باوجود اگر آج ناممکنہ طور پہ اگر اس کا اعلان ختم کرنے کا نہیں کیا جاتا تو اگلی حکمت عملی آپ کی کیا ہوگی؟ تو اگر انہوں نے آج یہاں پہ دھرنا دینے کا فیصلہ کیا تو میرا خیال ہے کہ مغرب کے بعد وہاں پہ کوئی 500-700 ہزار آدمی رہ جائے گا۔ تو اگر وہ بیٹھنا چاہتا ہے سردی میں، بیمار ہونا چاہتا ہے، اپنی صحت کا خیال نہیں رکھنا چاہتا، تو ان کی مرضی ہے، ورنہ اب اس پوزیشن میں تو وہ نہیں ہے
کہ وہ کوئی وہاں پہ کوئی گیدرنگ یا کوئی بڑا دھرنا یا کوئی جسے سیاسی زبان میں پاور شو کہتے ہیں، وہ تو اب آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین، کنٹرول روم اسلام آباد سے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ پی ٹی وی سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ 8-10 ہزار لوگ اس وقت پہنچ پائے ہیں، دیگر ریلیاں جو ہیں ان کی بھی تعداد اتنی ہی ہے۔ ٹوٹل فگر کی اگر بات کریں تو 15-16 ہزار کے قریب ہو سکتا ہے لوگ جو اس میں شریک ہوں۔ 26 ہزار کے قریب لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ کھڑے ہیں جو کہ عوام کی مال و جان اور عزت کو محفوظ بنانے کے لیے وہاں موجود ہوں گے۔ عمران خان نے بلا وجہ لوگوں کو قوم کو ہجانی کیفیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ پی ٹی وی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ آگے بڑھایا جا رہا ہے، ایک پہلو اس کا یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ کچھ عرصے سے آپ جانتے ہیں کہ ترکی اقتصادی بحران کا شکار ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی مسائل ہیں۔ تو ان مسائل میں اگر ہم ایک دوسرے کی طاقت بن جائیں تو طاقت بن کے ہم اپنے نہ صرف مسائل پہ قابو پا سکتے ہیں بلکہ ایکسپلائٹیشن کا وہ جو سورس ہے ممکن ہے کہ اس کے سامنے بھی ہم تو بند ڈاکٹر باندھ صاحب سکیں۔ اتنے اچھے تعلقات ہونے کے باوجود بھی ترکیہ ای سی او کا ممبر بھی ہے، او آئی سی کا بڑا فعال کردار ہمیشہ ادا کرتا رہا ہے، اور ٹریڈ ہماری جو ہے ابھی بھی ہم $5 بلین کو ٹچ ہم نے نہیں کیا، ہم $5 بلین کو ٹچ کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں ریفارمز لانی پڑیں گی، ہمیں سرمایہ کاروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی پڑیں گی؟ وہ تو گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں یہاں پہ۔ ہماری تو بدبختی ہم کہیں گے، ہماری ہم پتہ نہیں کیوں اتنا پیچھے رہ گئے۔ ہم تو اپنے ٹورسٹ کے لیے ابھی تک کوئی اپرچونٹیز نہیں پیدا کر رہے، ہم تو ان کا جی ایس ٹی بھی کھا جاتے ہیں، ہم تو ان کو جی ایس ٹی تک ریٹرن نہیں کرتے۔ دیکھیں یہ جو سرمایہ کاروں والی آپ نے بات کہی نا، آپ کو میں نے شاید کسی وقت ذکر بھی کیا تھا آپ سے گفتگو کے دوران کہ مصطفیٰ یورداکول جو سابق سفیر یہاں اسلام آباد میں تھے ترکیہ کے، انہوں نے ایک تقریب میں گلہ کیا تھا، یہ سابق حکومت کی زمانے کی بات ہے، عمران خان کے دور کی بات ہے، کہ ہم تو آپ کو سہولت دینے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کے ساتھ ویسا کاروبار کرنے نہیں آ رہے جیسا دنیا آپ کے ساتھ کاروبار کرتی ہے، لیکن آپ نے ہمارے کانٹیکٹ منسوخ کیے، ہمیں نقصان پہنچایا۔ یہ وہی بات ہے جس کو آج وزیر اعظم نے ایڈریس کیا اور کہا کہ چینی سرمایہ کاروں کی طرح سے ترکیہ کے سرمایہ کاروں کو بھی ایسی ہی شکایات ہیں۔ اصل میں جو گزشتہ 4 برس گزرے ہیں، اب انٹرنیشنل ریلیشن کی آپ بات کر رہے ہیں، جانا پڑتا ہے ادھر۔ ان 4 برسوں میں سوائے آپ نے دوستانہ تعلقات کو برباد کرنے کے، سوائے آپ نے معیشت کو ون مین شو کے، عظیم لیڈر آ رہے ہیں، عظیم لیڈر جا رہے ہیں، کرنے کے آپ نے کوئی کام کیا نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں سے محبت کے سوتے پھوٹتے تھے پاکستان کے لیے، ان کو آپ نے بند کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، یہ ہم کیوں اسٹیٹ سے باہر نکل کر جو ہے وہ خود پرستی پہ چلے جاتے ہیں؟ یہ آپ کا بڑا ایک اہم نقطہ ہے کہ جی عظیم لیڈر امہ کا، ایک عظیم لیڈر وہ امہ کا، اور اسی میں ہی ہم لگے رہتے ہیں۔ اور یہ عظیم جو لیڈر ہوتے ہیں وہ 3.5 سال کے بعد جب رزلٹ سامنے آتا ہے تو آنکھیں کھلی تو نہ وہ تھا نہ رنگ بہار تھا۔ ممکن یہ ہے کہ یہ رنگ بہار کو تلاش کرتے ہوئے میں بھی کوئی تبصرہ کر دوں جس پہ کسی کو خوشی ہو، کسی کو دکھ ہو، بہتر ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کا سب مسئلہ کیا تھا۔ چلیں کیانی صاحب، اب اس کا سیاسی پہلو پر تو ہم بات نہیں کریں گے، لیکن بدقسمتی سے کیونکہ آج بھی جب وزیر اعظم پاکستان نے اس بزنس کونسل سے خطاب کیا تو ان کو مجبوراً اس سبجیکٹ کی طرف آنا پڑا۔ انہوں نے کہا آپ کو مشکلات ہوئی اور آپ کے مشکلات کو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جنہیں ہم دور کریں گے۔ تو یہ مشکلات کیسے دور ہوں گی؟ طویل المدتی حکمت عملی کیوں ہم نہیں اپناتے؟ ہم جو ٹورزم جو سب سے زیادہ انکم جنریٹ کر رہا ہے پوری دنیا میں، ہمارے پاس ایک زمانے میں لارجسٹ ٹورسٹ ارائیول ہوا کرتا تھا، آج ہم دیکھ رہے ہیں ٹورزم کا پوٹینشل ہونے کے باوجود ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں، ہمارے پاس ریسورسز ہیں ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں، 40 سے زیادہ منرلز جو اب تک دریافت ہو چکی ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں، ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ تو کیا ایف بی آر میں ریفارمز لائیں، اسٹرکچرل ریفارمز لائیں، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ میں سب سے پہلے آپ کو ایک چیز بتاؤں، آپ نے اچھی کہا، میں ذرا ایک بات بتاؤں۔ دیکھیں یہ جو سفارتی تعلقات ہوتے ہیں
اکنامک ریلیشنز ہیں، ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں، اس میں بلڈنگ بلاکس ہیں. آپ دیکھیں کہ پاکستان کے دو بڑے اہم جو ہیں ایشوز ہیں، یہ کشمیر کے اوپر ہمارا پرنسپل سٹینڈ، یہ صدر ایردوغان واحد صدر ہیں، میں پھر دوبارہ بتاؤں گا، جنہوں نے اقوام متحدہ میں 2 دفعہ جنرل اسمبلی میں پاکستان کی کشمیر کے متعلق بات کی، سپورٹ کیا اور ہندوستان کی تنقید کی. بڑی گٹس چاہیے یہ کرنے کے لیے. دوسرا FATF کے اندر، FATF کے اندر جو ہمارے ساتھ مسئلے مسائل عرصہ دراز سے چلے آ رہے تھے، چین اور ترکی تھا جس نے پاکستان کی سپورٹ کی اور پوری کوشش کی. ان کی وجہ سے ہم نے تو اپنے جو یہاں پر پچھلی حکومت میں بھی ہوا، اس حکومت میں ہوا، کہ جو اپنا امینڈمنٹس لانی تھیں ایگزیکٹو کی طرف سے اور لیجسلیٹو جو امینڈمنٹس لانی تھیں اور جو قانون لانے تھے تاکہ FATF کی ہم پوری کریں، اس کے اندر بہت بڑی سپورٹ ترکی کی بھی تھی. تو یہ ہم بھول نہیں سکتے. اس سے یہ بلڈنگ بلاکس ہیں. اب آ جائیں اس کی طرف جہاں وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی ہم آپ کو وہ انویسٹرز کو کہا کہ ترکی کے پاکستان آئیں. اب انفارچونیٹلی پاکستان ون ونڈو آپریشن نہیں ہے. ہم نے نہ چین سے سیکھا نہ کسی ملک سے سیکھا کہ بھائی جو یہاں پر آتے ہیں، اب دیکھیں آپ کسی ملک میں چلے جائیں جہاں انویسٹمنٹ کو سپورٹ کیا جاتا ہے، ملیشیا ہوا یا چین ہے یا ترکی ہے، وہاں پر ایک دفتر ہوگا جس کے اندر آپ جائیں گے، آپ کو 1 یا 2 دن یا 3 دن کے اندر بجلی ملے گی، گیس ملے گی، زمین ملے گی، ہر چیز کی ہیلپ ہوگی. وہ ہمارے پاس نہیں ہے. ایک اور بڑا ظلم ہے ووکیشنل انسٹیٹیوٹ جو ہونے چاہیے سکلز کو امپروو کرنے کے، وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ جو ابھی وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے یہ میرے خیال اسی طرف اشارہ ہے کہ ون ونڈو آپریشن کی طرف اشارہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ واپس آئیں گے تو کچھ کیا جائے گا. ابھی آپ نے ریفارمز کی بات کے حوالے سے تو بہت سارے تحفظات ہیں اور یہ ہمیشہ ایڈریس کیا جاتا ہے. آج دوسری بات، بالکل ایک اور بات میں کہوں آپ کو، دیکھیں ریفارمز جو ہم نے لانے ہیں وہ بڑے پینفل ہیں لیکن لانے پڑیں گے، ورنہ آپ کی IMF سے جان نہیں چھوٹے گی. آپ کا مسئلہ امپورٹ ایکسپورٹس کا ہے کہ آپ کے ایکسپورٹس کم ہے، امپورٹ زیادہ ہے. دوسرا ٹیکسیشن بیس بالکل لو ہے آپ کی. تو یہ چیزیں لانی پڑیں گی. آپ انتظار نہیں کرنا پڑے گا کسی اور کا کہ یہ کب تک ہوگا. ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا جو آپ کی. اور پھر جو سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ یہاں پر جو ڈومیسٹک انسٹیبلٹی ہے عرصہ دراز سے چلی آ رہی، آج بھی ہے. اس کو جب انویسٹر دیکھتا ہے کہ یہاں پر حالات اس قسم کے ہیں کہ میں تو جا ہی نہیں سکتا، سڑکیں بند ہیں یا پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، گورنمنٹ کا اسٹیبل نہیں ہے. ابھی آپ نے بات کی اس کی ٹورسٹ کی. پاکستان میں جب میں کالج میں پڑھتا تھا تو یہاں پر ٹورسٹ ہیون تھا یہ ملک، لیکن اب یہاں پر ٹورسٹ آنے کے لیے ڈرتے ہیں کیونکہ ایک تو وہ اس میں سب سے بڑی میں آپ کو بتا دوں، پلیز مائنڈ نہیں کیجیے گا، پولیٹیکل اسٹیبلٹی، سیکیورٹی کنسرنز، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ٹورزم کو بھگا دیتی ہے. ورنہ پاکستان تو جسے کہتے ہیں انڈسکورڈ ہے. یہ ایسا خوبصورت ملک ہے جس کے اندر ہر طرح کی جو ٹورسٹ چاہتا ہے وہ ہے، لیکن اس کے لیے سہولتیں نہیں ہیں یہاں، اس کے لیے ایشورنسز نہیں ہیں. یہ ایک ایشو ہے. انفراسٹرکچر بھی اس کا جو ہے مؤثر بنانے کی ضرورت ہے. بالکل نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ نقطہ چھیڑ دیا کہ ہم چلیں ٹیکس ٹو دا GDP کی بات کریں، ہم فسکل ڈیفیسٹ کی بات کریں، ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بات کریں، اس کو تو ہم کسی نہ کسی طرح کور کر لیں گے. اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو جو کہ ڈومیسٹک انسٹیبلٹی کی جو بات کی ہے، جب تک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، تو تب تک تو انویسٹر اور جو بیرونی سرمایہ کار ہے وہ تو اٹریکٹ نہیں کرے گا. وہ تو اس کے پاس تو کئی آپشن موجود ہوتے ہیں. بڑا اہم سوال آپ نے کیا، لیکن اس سے پہلے پاکستان اور ٹرکی کا میں امپورٹنٹ رول ضمناً تھوڑا سا بتا دوں کہ دونوں ممالک کے اندر یہ ان کی یہ کوالٹی کہہ لیں یا ان کا یہ کریکٹرسٹک کہہ لیں کہ یہ بیلنسر کا رول پلے کر سکتے ہیں مل کر. بیلنسر کا رول کی مثال لے لیجئے، پاکستان بالفرض چائنا اور US کے درمیان میں کر سکتا ہے. بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہے کہ وہ 70 سے یہ زمانہ ذرا مختلف ہے، تو میں انہیں کہوں گا کہ ڈینیل مارکی کی کتاب پڑھ کے دیکھ لیں، نو ایگزٹ فرام پاکستان، کہ اب بھی امریکنز پاکستان کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. دوسری بات آ جاتی ہے ٹرکی کے حوالے سے. اگر دیکھیں تو ٹرکی نے ابھی رول پلے کیا یونائٹڈ نیشنز ویسٹ اور رشیا کے درمیان میں جب گندم کی سپلائی کا مسئلہ آیا، بیکاز بریڈ باسکٹ ہے. پھر دونوں ممالک قطر کے ساتھ مل کر اسلاموفوبیا پہ بہت کام کر سکتے ہیں. حالانکہ ایک طیارے کا واقعہ ہوا تھا روس کا اور ٹرکی کے درمیان، وہ بھی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ انہوں نے حل کیا. آ جاتے ہیں آپ کی، دیکھیں جی پاکستانی سوسائٹی میں جب تک آپ ریفارم نہیں لائیں گے نا، جو کیانی صاحب نے جس کی طرف اشارہ بھی دیا،
पॉलिटिकल रिफॉर्म, मिसाल के तौर पे फ्यूजन ऑफ पावर है, डेमोक्रेसी चलती है सेपरेशन ऑफ पावर पे, चेक एंड बैलेंस के ऊपर। आपके यहाँ फ्यूजन ऑफ पावर है, जो एग्जेक्टिव है वही लेजिस्लेचर है, उसी का असर और रसूख जुडिशरी के ऊपर है, आप मीडिया को भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, क्रिटिक नहीं हो रही, तो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एलीट कैप्चरिंग बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, यानी जिसके साथ भी आप डील करेंगे वहाँ पे एलीट्स बैठे हुए होते हैं और वो फिर अपने शराइत और शुरूत मनवाना शुरू कर सर देते एलीट हैं। कैप्चरिंग तो आज पूरी दुनिया में है सर, पूरी दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो फ्यूडल है वही कैपिटलिस्ट है, उसी के ताल्लुकात ब्यूरोक्रेसी के साथ हैं, बहुत सारा सीरियस इशू है। इसके साथ साथ सोशल रिफॉर्म्स, आप देखें बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी क्यानी साहब ने कही और फारूक साहब ने भी शायद उसकी तरफ इशारा दिया कि एजुकेशनल रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स के अंदर, यानी आपकी जो एजुकेशन है वो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस एग्जैक्टली नहीं है, उसकी स्किल नहीं है, इंस्टीट्यूशंस नहीं है, आपकी इंडस्ट्री के साथ रिसर्च का फुकदान है आपके पास। लिंक अप आप उसके साथ नहीं है। फिर लास्ट पॉइंट, नैरेटिव मेकिंग, आप देखें नैरेटिव आपके यहाँ किस तरह बन रहा है, चाहे आपके ताल्लुकात हो दूसरे ममालिक के साथ, आपकी नैरेटिव मेकिंग का फेलियर है। उसकी वजह यह कि कोऑर्डिनेशन नहीं है इदारों के दरमियान में, या जो इदारे आपने बनाए हुए हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, मीडिया है, फॉरेन ऑफिस है, उसके अलावा बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कोई कोऑर्डिनेशन हमें नज़र नहीं आ रही। और फिर यही वजह है कि मुख्तलिफ नैरेटिव्स आते हैं और क्लैश आता है। हमें ये भी नहीं समझ आती है, जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की जो बुनियादी वजह है ना, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो डेमोक्रेटिक मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग पर चल रही होती हैं, जबकि एस्टेब्लिशमेंट जो है हमारी वो ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग पर चल रही होती है। न पॉलिटिकल पार्टीज़ की इनसाइट है रिगार्डिंग कि वो किस तरह से पॉलिसी मेकिंग करते हैं, और न शायद उनको इस तरफ से है, और फिर आके जाके हम सिर्फ बात करते हैं कि जी वो सियासत में मुदाखलत न करें, हम उधर मुदाखलत न करें, और हालांकि मुदाखलत दोनों जानिब से हमें नज़र आती है और उसकी बहुत सारी मिसालें हैं माजी से लेकर अब देखिए, इज दिस जस्टिफाइड के मतलब आप एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाकर अपने ज़ाती मफादात को, इक़्तिदार के नशे में आप इतना धुत हों कि आप अपने सिफारती ताल्लुकात में भी बिगाड़ पैदा कर दें, डॉक्टर साहब, आप रूस और यूक्रेन के दरमियान इश्यूज बना दें, आप ईरान में जाकर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर दें, बिला वजह आप बीच में कूद पड़े। मेरा ख्याल है तो डॉक्टर ये नहीं, ये मतलब इज दिस जस्टिफाइड सर, अब कि हम ये कह दें कि नहीं जी इस वजह से हो रहा है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस वजह से हो रही है। जब एक लीडर अवाम के मैंडेट की बात करता है और इज्तमाई मफादात की बात करता है, तो इज्तमाई मफादात को तो सारा नजर आ रहा है कि ठेस पहुंचाई जा रही है। आप बजा फरमा रहे हैं, जो शख्सियत, जो एक शख्स की जो अहमियत है ना, उससे ज़्यादा कौम की अहमियत हुआ करती है, मुल्की मफादात की अहमियत हुआ करती है। यहाँ पे शख्सियत परस्ती को छोड़ना पड़ेगा। एक ये भी हमारा बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है इस कौम का, वो कभी एक शख्सियत के पीछे और कभी दूसरी शख्सियत के पीछे लग जाते हैं, मेरा और जबकि एग्जैक्टली इदारों के हवाले से ये प्रॉब्लम है हमारा। और ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, अमेरिका में भी ये चल रहा है। यानी वो जो एक डेमोक्रेट्स वर्सेस रिपब्लिकन्स का होता था, तो वो अब शख्सी नहीं डॉक्टर साहब, परस्ती की मैं इस तरफ। बात को इसलिए मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि जब आपको इक्तदार मिला होता है उस टाइम पे सब अच्छा होता है, फिर पेज भी इकट्ठा होता है, पेज भी एक ही होता है, फिर उसके बाद जो ही आपसे इक्तदार, क्योंकि ताहयात तो किसी को भी इक्तदार नहीं मिलता ना। अब रजब तैयब उर्दवान को कितना मिल जाएगा, मातीर मोहम्मद को कितना इक्तदार मिल गया, वो खुद रिजाइन करके बैठ गए। अब ताहियात तो हम किसी को वजीर आजम नहीं बना सकते, ना ताहियात किसी को लीडरशिप नहीं मिल डॉक्टर सकती है। साहब, जो इवन अगर आप हुकूमत में न भी हो तो अपोजिशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सड़कें बंद कर दें, अपोजिशन इंतशार फैलाएं, अपोजिशन का ये रोल नहीं डिवाइड कर दें, आप अपोजिशन डिवीजन पैदा कर दें। अपोजिशन मेरा का मशवरा ये है, देखिए डॉक्टर साहब ने बिटवीन दी लाइन बहुत सारी बातें कह दी हैं, अगर उस पर तवज्जो दी जाए तो मेरा ख्याल है कि हम सोल्यूशन की तरफ जाएं। जी हाँ जी डॉक्टर साहब प्लीज कंक्लूड करें ताकि मैं फिर डॉक्टर साहब अपोजिशन जो है वो ग्रे एरियाज को आइडेंटिफाई करती है। और मेरा ख्याल है अब जिस आपने कहा एतमाद तो पॉलिटिकल डायलॉग से आएगा, और मैं समझता हूँ इसमें गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, और अगर अपोजिशन नहीं भी आती तब भी क्रेडिट गवर्नमेंट को जाएगा। तो पॉलिटिकल डायलॉग को फौरन स्टार्ट करना चाहिए। मेरी वैसे नज़र आप, में ये है। मैं यकीन जाने डॉक्टर साहब आपकी इतनी पॉजिटिव सोच पर, मैं तो कहता हूँ डॉक्टर साहब इतनी पॉजिटिव सोच है, अल्लाह करे कि हकायक भी इसी तरह के हों। ये हो सकता है कोई इस तरह अगर का मैं आप उनको धकेल के इस तरफ लेके गए वरना कुछ और कह रहे जी प्लीज डॉक्टर साहब। तो देखिए जो बात कही ना अभी डॉक्टर मुनव्वर साहब ने, प्रॉब्लम क्या है, तो वो एक बहुत फजूल सी मिसाल है हमारी सोसाइटी में कि एक भला सा जानवर है जो किसी कुएं में गिर जाता है। हाँ तो फिर आप पानी निकाल के साफ करते हैं, हाँ 7 लोटे निकाल के 10 लोटे निकाल के,
لیکن وہ برائی وہیں پڑی رہتی ہے. وہ برائی کیا ہے؟ وہ سرخ فیتے کی برائی ہے, وہ اوور لیپنگ کی برائی ہے نا. اور اس کے علاوہ میرا یہ کام ہے, میرا یہ کام نہیں ہے, اس وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ برائی ہے. اب آپ یہ دیکھیں جو آج کی تقریر ہے, ابھی وہ جو ہے نا ہمارے دوست فرقان حمید صاحب انقرہ میں, ابھی انہوں نے ایک چیز مجھے بھیجی ہے. ایردوان صاحب نے ایک تقریر کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کا دکھ ہمارا دکھ, پاکستان کی کامیابی ہماری کامیابی, پاکستان کا کنسرن ہمارا کنسرن. جب کوئی آدمی اس طرح سے یا کوئی ملک اس طرح سے آپ کے بارے میں سوچ رہا ہو تو اس کو کنورٹ ہو جانا چاہیے عملی تعاون میں, اور جو تعاون ماضی میں روایتی طور پہ موجود ہے اس میں بامانی گہرائی اور اضافہ ہونا چاہیے. وہ کیوں نہیں ہو پاتا؟ اس کی وجہ وہی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتائی. اوور لیپنگ بھی ہے اس میں, ادھر سے ادھر کھینچا تانی کے جو مسائل ہیں اس میں بھی ہیں, اور پھر جو سرخ فیتا ہے, اور پھر وہ منہ زور لوگ جو لوگوں کی جیبوں میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں اور آپ کا سرمایہ کار بھاگ کے نکل جاتا ہے. تو ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ اگر ہم یہ کر لیں گے تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, نہیں کریں گے تو اسی طرح. سر ایلیٹ کیپچرنگ کی انہوں نے بات کی, تو ایلیٹ کیپچرنگ تو ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جو بین الاقوامی سطح پر ایک سبجیکٹ ابھی تک بنا ہوا ہے. اب آپ اس ارتقائی عمل ہے نا, اب کیا کیسے ہوگا, اس سے کیسے نبرد آزما ہوں گے؟ کیا ہمیں سلو اینڈ اسٹڈی والا فارمولا اپنانا پڑے گا؟ نہیں, ہمیں اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے. اس کے نتیجے میں یہ چیز بھی جہاں ایڈریس ہونی ہے ہو جائے گی, اور جہاں اس چیز کو فائدہ دینا چاہیے وہ فائدہ بھی دے جائے گی. لیکن یہ ہے کہ ہمیں اپنا نظام کو ٹھیک کرنا چاہیے. جیسے آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کا ایک نقطہ شاندار ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کام ون ونڈو آپریشن نہیں ہے, آپ کو 10 جگہ پہ جانا پڑتا ہے. ایک آدمی باہر سے انویسٹمنٹ لے کے آیا ہے اور وہ سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے, اور شکر ہے کہ کچھ نیب کو سبق دیا گیا ہے, ورنہ تو لوگوں پاکستان میں نیب کسی کو کاروبار ہی نہیں کرنے دیتا تھا. چاہے پاکستان, یعنی پاکستانی باہر سے سرمایہ لے کے آ رہے ہیں, یہاں کاروبار کرنا چاہتے ہیں, انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کو روزگار دینا چاہتے ہیں, معیشت کو استحکام دینا چاہتے ہیں. آپ ان کو پکڑ کے 90 دن کے لیے بھول جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی ان کو بڑی سختی سے, اور اس پر بھی یعنی ایک میثاق کی ضرورت ہے جس کو آج کل میثاق معیشت کہتے ہیں. لیکن میں میثاق معیشت سے بڑی چیز کا قائل ہوں, وہ میثاق جمہوریت ہے جو میاں صاحب اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے درمیان ہوا. اسی کے نتیجے میں میثاق معیشت پر بھی جائیں گے. اسی کے نتیجے میں یہ طے ہوگا کہ آپ کا ورکنگ کیسی ہوگی زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں, اور اس پہ پھر اگر کوئی ایک شرارتی بچہ پیدا بھی ہو جائے گا, جیسے کہ آج کل ہم اس سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو وہ اس سے بھی نمٹا جا سکے گا. اور ویسے اگر یہ شرارتی بچہ اس میں اگر عقل ہے اور سیاست یہ سمجھتا ہے تو اس وقت اس کو سجدہ صاحب کر کے سب سے پہلے میثاق جمہوریت کا دامن پکڑ لینا چاہیے. اسی میں عمران خان کی بچت بھی ہے, اسی میں اس کی سیاست بھی بچ سکتی ہے, ورنہ یہ تاریخ میں بھی لوگ اس کو یاد نہیں رکھیں. جی ہاں بالکل, کیونکہ دال میں تڑکے کی طرح تو ہمیشہ جوش بڑا اچھا ہوتا ہے, لیکن پھر جب دال کا وہ تڑکا ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہی پرانا بڑ ہوتا ہے. اب کیا کہوں میں, کیانی صاحب جیسی شخصیت, وہ بچہ سکا ہے نا, وہ ایک دن کی بادشاہت والا. میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ڈپلومیٹک لینگویج سے باہر نہیں نکلنا چاہتا, اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اسی تک محدود رہیں. ڈاکٹر صاحب بہت سارے ایشوز ہیں, اور آپ نے بالکل صحیح آپ نے نشاندہی کی ہے کہ آپ نے ون ونڈو آپریشن کے حوالے سے بھی بات کی ہے. یہ بہت سارے کسٹمز بیچ میں آ جاتا ہے, ایف بی آر بیچ میں آ جاتا ہے, بیوروکریسی بیچ میں آ جاتی ہے. ایک انویسٹر, ایک سرمایہ کار خود سرمایہ کاری کرنے کے لیے آتا ہے, آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے آتا ہے, آپ اس پہ ٹیکسز اتنے لاد دیتے ہیں, آپ اس پہ اتنے سرکمسٹانسز, اتنا اس کا کرائٹیریا اتنا سخت آپ کر دیتے ہیں کہ وہ انویسٹر کہتے ہیں چھوڑو یار, اپنے ملک میں اس سے زیادہ کما لیں گے. کیانی صاحب اچھا مجھ سے کہہ رہے ہیں, اچھا جی بالکل جی, میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ ابھی یہ ہوتا عام طور پہ یہ ہے کہ جب بھی وزیر اعظم یا کوئی صدر وہاں پر جاتا ہے یا کوئی منسٹر جاتا ہے اور وہ دوسرے ملک میں جا کر یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے ملک میں آئیں اور آپ انویسٹمنٹ کریں, تو سب سے بڑا امتحان سفیر کا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے کہ وہ جب کوئی ڈیلیگیشن وہاں جاتی ہے وہ واپس آتی ہے, یا تو خالی ہاتھ ہوتی ہے یا تو وہ خوش ہوتی ہے, پھر وہ ملے گی سفیر کو, بتائے گی کہ ہاں جی مہربان آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہے. کیونکہ وہ تو سفیر تو کچھ بھی نہیں کر سکتا, وہ تو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ ہاں جی آپ جائیں
جو تو یہ اس وقت اب ایک نیا امتحان شروع ہو گیا ہے. مجھے تو امید ہے کیونکہ پرو بزنس گورنمنٹ ہے یہ جو اب آئی ہے, اور یہ مجھے امید ہے اس کے جو وعدے کیے گئے ہیں وہ پورے کیے جائیں گے. اور دوسری بات بتاؤں آپ کو, اوور آل یہ ڈپلومیسی سے کھاتی ہے کہ کسی ملک کے ساتھ آپ کے مسئلے مسائل ہیں, دوست قریب ترین دوست کے ساتھ مسئلے ہوتے ہیں وہ خاموشی کے ساتھ نپٹائے جاتے ہیں, پبلکلی تنقید نہیں کی جاتی, کیونکہ پبلک تنقید اگر جب کر دیتے ہیں تو پھر وہ جو اس ملک کا جو صدر یا وزیر اعظم حکومت ہوتی ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اپنی پارٹی کو اور اپنے ملک کو بتانا کہ یہ ہوا کیا تھا. خاموشی سے کے ساتھ آپ کریں مسئلے مسائل کو, اور آگے کی طرف دیکھیں, ملک کی طرف دیکھیں یار ملک کو کس طریقے سے فائدہ ہوگا. میں بتا رہا ہوں کہ ہر ملک کچھ نہ کچھ آپ کے لیے لے کر آتا ہے, تو بہتر اگر اس کے کچھ چھوٹے مسئلے مسائل ہیں خاموشی کے ساتھ بیہائنڈ دا سینز اس کے ساتھ نپٹیں اس کو ان دی انٹرسٹ آف دی کنٹری, دی انٹرسٹ آف دا پیپل, اور پبلکلی اس کی تنقید نہ کی جائے, وہ بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. جی بہت شکریہ. شاہد کیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, فارمر انویسٹر. ڈاکٹر منور حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر فاروق عادل, آپ تینوں حضرات کی تشریف آوری کا بہت وقت دینے کا بہت شکریہ, اور خاص طور پر آپ لوگوں کی قیمتی تجاویز اور آپ لوگوں کی ایکسپرٹیز آج ہمارے اس شو کا حصہ بنی. ڈیفینیٹلی ہم نے اپنے تعلقات کو جدید خطوط پر استوار کرنا ہے, ان نقائص کو دور کرنا ہے, ان خامیوں کو دور کرنا ہے, ریفارمز لانی ہے, اور ریفارمز میں ہم نے دیر نہیں کرنی, تاخیر نہیں کرنی, کیونکہ ریفارمز جب تک نہیں آئیں گی, جب تک اعتماد بحال نہیں ہوگا سرمایہ کاروں کا, تب تک مسائل جوں کے توں رہیں گے. کیونکہ ہمارا ایک خواب ہے جسے ہم شرمندہ تعبیر ہوتے ہوئے دیکھنا چاہ رہے ہیں, وہ ہے اکنامک ساورینٹی. اکنامک ساورینٹی کے چند پیرامیٹرز ہیں, ان سب کا احاطہ کیا گیا, آج کے شو میں اس کا ذکر کیا گیا, بڑا قابل غور ہے, اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.